اللہ بیٹے کو اللہ صحت نصیحت نما دے. اچھا پڑھ لیں. آپ بھی پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا سا جیم. چلو کان میں تو آواز پہنچ گئی ہے نا بچے کے، بس یہی بسم اللہ ہے ان کے. الحمدللہ. بچے ہیں دیکھو، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت. حالانکہ اس وقت تو بظاہر کوئی زیادہ شعور نہیں، لیکن شریعت میں حکم ہے، شریعت کا حکم ہے کہ اذان دی جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ اذان کے نیک کلمات کا چاہے بچے کو شعور نہ بھی ہو پھر بھی ان کا نیک اثر ہوتا ہے. الحمدللہ ہے. ہاں جزاک اللہ ہے. آمین. اللہ خوش رکھے. اللہ پاک قبول فرمائے. بچوں کے بارے میں والدین کی نیک تمنائیں عرش پر پہنچ گئی. الحمدللہ. ہاں بچوں کے بارے میں نیک نیت نیک تمنا شروع سے ہی کر لینی چاہیے. الحمدللہ. ہاں اور ان کے لیے دعا کہ اللہ ان بچوں کو نیک بنائے، فرما بردار بنائے اللہ تعالیٰ. ہاں یہ دعا بچوں کے حق میں کرتے رہنا ہے. اللہ کسی کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کام یا مسئلے کے حل کرنے کے لیے مشورہ کرنا چاہیے یا کہ استخارہ رہنمائی فرمائے؟ بہرحال دونوں کر سکتے ہیں. الحمدللہ ہے. استخارہ بھی کر لیں، استشارہ بھی کر لیں. الحمدللہ. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. استخارے کا بھی ہے، استخارے کی باقاعدہ دعا ہی ہے. آپ تعلیم فرماتے تھے استخارے کی بڑی دعا تو حدیث شریف کی کتاب منقول ہے اور ہے بہشتی زیور میں بھی لکھی ہوئی ہے. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک. یہ لمبی دعا ہے، یہ بھی لکھی ہوئی ہے. جب آپ پڑھیں ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی، کہ یا اللہ یہ جو امر ہے اس میں میرے لیے حق ہمیں خیر ہے یا شر ہے. تو میں جب یہ استخارے کی دعا میں یہ جملہ پڑھیں تو اس میں نیت کر لیں. اور یاد رکھنا استخارہ جائز کاموں میں ہوتا ہے کہ جس کے دونوں پہلو جائز ہوں. عقائد میں استخارہ نہیں ہوتا. یہ قادیانی بدبخت یا ہاں
یہ چالیں استعمال کرتے ہیں نا، ان کے پاس سوائے دجل اور فریب اور دھوکے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ سوائے فریب اور دھوکے کے چکر دینے کے اور کچھ نہیں آگا۔ جتنے بھی فتنے ہوتے ہیں ان کی اپنے فتنے کے بارے میں تیاری ہوتی ہے، جو وساوس والی باتیں ہیں وہ بس انہوں نے پکا رکھی ہوتی ہیں۔ ان کے جو اپنے جو اوپر کے بڑے ہوتے ہیں یا ان کے جو سرغنہ ہوتے ہیں یا فتنوں کے جو سرغنہ ہوتے ہیں، انہوں نے کچھ وہ باتیں بہکانے والی ان کو بتلا رکھی ہوتی ہیں آگنا۔ اور سادہ آدمی اس لیے ہر ایک کو ان سے بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے آگنا۔ بس میرے حضرت سے ایک صاحب کہنے لگا فلاں قادیانی نے یہ سوال کیا ہے، آپ ان سے بات نہ کریں، کسی عالم سے ملائیں، عالم بھی وہ جو ان کی گردن پکڑنا جانتا ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے کئی ساتھی ایسے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ ہمارے بھائی کئی ساتھی جو کام کر رہے ہیں اس میدان میں، اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ ان کو چناب نگر میں جا کر ان کے مربیوں کو ناک چڑھے چبوائے، بھاگتے ہیں اگر ہم کہیں نا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو بہرحال استخارہ جائز کام میں ہے۔ میں سندھ میں تھا، سندھ میں وہاں مجھے ایک بھائی ملے، پہلے وہ کسی بس نے وہ کسی جعلی قسم کے پیر سے بیعت ہو گئی آگنا۔ اس روپ میں بھی اللہ بچائے یا رکھنا، ہم بھی کوئی پیر نہیں ہیں، بس یہ ہے کہ بھائی بس اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایک ہم راستے کے راہی ہیں یا اپنے بس اللہ اپنے بڑوں کی راہ بتلانے والے آگنا ہیں۔ چلو راستے میں بھی محتاج ہوں اس راستے پر چلنے کا، اور آپ کو بھی کوشش کرتا ہوں اپنے بڑوں کی نیک راہوں پر پہنچا دوں آگنا ہے انشاءاللہ۔ پہلے بھی پہنچے ہوئے ہیں، چلو مزید اور ذرا کچھ ملنے جلنے سے کچھ تازگی ہو جاتی ہے، الحمدللہ یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ باقی ہم سب محتاج ہیں اصلاح کے، تو ہم سب محتاج ہیں آگنا۔ کہتے ہیں پیر کی مثال ایسی ہوتی ہے، ہم تو خیر طالب علم ہیں، جو واقعی جو پیر ہوتے ہیں ان کی مثال، جو اہل حق حضرات میں سے جو شیخ ہوتے ہیں، مرشد ہوتے ہیں، رہنما ہوتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ان کے ہاتھ میں چراغ ہو، ایک قافلہ جا رہا ہے اور ان کے ہاتھ میں چراغ ہو، اور وہ چراغ کی روشنی میں خود بھی سفر کر رہا ہے اور پورے قافلے کو اس روشنی میں منزل کے اوپر پہنچا رہا ہے۔ تو گویا کہ جو شیخ ہوتے ہیں ان کے پاس سنت کا چراغ ہوتا ہے یا اور یہ سنت کا نور، یہ ایسا چراغ ہے میرا کروں، اس سے دنیا بھی روشن ہوتی ہے اور آخرت بھی روشن ہوتی ہے۔ جو اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقے ہیں، پیارے نورانی طریقے، یہ ہماری زندگی کو بھی منور کرتے ہیں، قبر کو بھی روشن کرتے ہیں، اور آخرت کی ہمیشہ یہ خوشی میں پہنچاتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ تو ایک مجھے خود بتلایا انہوں نے کہا کہ یہاں پیر صاحب تھے، ان سے میں بیعت ہو گیا سندھ میں۔ کہتے ہیں پھر میں نے کاروبار کرنا تھا، تو میں نے اپنے پیر صاحب سے پوچھا کہ میں نے کاروبار کرنا ہے، کیا میں بینک سے سو پر قرضہ لے لوں؟ کیا میں بینک سے سو پر قرضہ لے لوں؟ میں نے کاروبار کرنا ہے، کیا میں بینک سے سو پر قرضہ لے لوں؟ تو پیر صاحب کہنے لگے میں استخارہ کر کے بتلاؤں گا۔ خدا جانے کیا استخارہ کیا ہے آگے، اور استخارہ کرنے کے بعد کہنے لگا ہاں میں نے استخارہ کی ہے، آپ بینک سے سود پر قرضہ لے سکتے ہیں۔ الیاذ باللہ، حالانکہ سود تو بالکل حرام ہے، اس میں کیا استخارہ کرنا ہے؟ استخارہ تو جائز کام میں ہوتا ہے،
اور جو حرام کام ہو جس کی حرمت صراحتاً ثابت ہو یا رکھنا قرآن و حدیث سے، اس میں کیا استخارہ یا کرنا، اسے تو دور بھاگے یا اللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ آ جاؤ بھائی علی رضا، کان وہیں سے رکھو جہاں سے آواز آ جائے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ استخارہ تو جائز کام میں ہوتا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی آگے حرام کام میں استخارہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پھر وہ خود ہی کہنے لگے، میں نے وہ پیر صاحب کے کہنے پر بینک سے سود پر قرضہ لیا۔ بھائی میں واقعہ سنا رہا تھا، سندھ میں ایک پیر صاحب تھے، مجھے خوب بتلایا ایک نوجوان نے، پھر میں یہاں ایک پیر صاحب سے بیعت ہو گیا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ میں کیا بینک سے سود پر قرضہ لے سکتا ہوں، میں نے کاروبار کرنا ہے؟ تو پیر صاحب کہنے لگے میں استخارہ کر کے بتلاؤں گا، استخارہ کر کے۔ اعوذ باللہ، پتہ نہیں کیا استخارہ کیا۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ بس زبان سے ایک بات کہہ دیا رکھنا، اسے کیا کہتے ہیں، بالکل اول فول ایک نکال دی بحر یا کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کے کہنے پر کہنے لگے میں نے بینک سے 1 کروڑ روپیہ سود پر قرضہ لیا اور پھر اس سے کاروبار شروع کیا۔ 1 سال نہیں گزرا کہ سارا کاروبار تباہ ہو گیا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ خود اللہ میاں فرمائے سود ہے نا، یہ تو خون چوسنے کا نام ہے، یہ کیا کوئی ہمدردی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں دیکھو قرضہ حسنہ ہے، کسی کو قرضہ دے دیں، قرضہ حسنہ دے دیں آپ، الحمدللہ ان کے ساتھ نیکی کر دیں، جتنا دیا ہے اتنا ہی پھر واپس لے لیں۔ اگر نہ بھی مل سکے تو پھر بس نے دیکھو بھائی، قرضہ ادا کرنے کی نیت ہونی چاہیے، نیت کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے۔ تو قرضہ ادا کرنے کی نیت ہو، حدیثی میں آتا ہے، بخاری شریف میں خالو حدیثی کا مفہوم یہی ہے کہ بس قرضہ ادا کرنے کی نیت ہو، اللہ اس کو قرضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ بخاری شریف میں ہے، شاید جلد اول میں، جلد ثانی میں آپ مجھے نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما، نیت ہو ادا کرنے کی ہے۔ ہاں کوئی بلا ضرورت تو قرضے سے بچا کریں، کوئی مجبوری پیش آ جاتی ہے تو بہرحال ادا کرنے کی نیت سے لے لیں، اور قرضہ دینا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ تو بہرحال میں کر رہا تھا، جو استخارہ ہے جائز کام میں ہوتا ہے، عقائد میں استخارہ نہیں ہوتا۔ عقائد میں جاگا تو اور وہ کام آگے جس کی حرمت صراحتاً قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس میں کیا استخارہ کرنا ہے؟ سود کی حرمت تو قرآن پاس احل اللہ البیع وحرم الربا یا کرنا ہے، آج کل اس کا نام پرافٹ رکھا ہو، پرافٹ یا رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی شراب کا نام شربت رکھ دیں، وہ حلال تھوڑی ہو جائے گی، اللہ حرام ہی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خنزیر کو بکرے کی کھال اس کو پہنا دیں، اس سے کوئی حلال تھوڑا ہو جائے گا، نام بدلنے سے حلال تھوڑا ہو جائے گا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو بچنا چاہیے۔ ہاں سود اللہ تعالیٰ اللہ ہمارے یہ ملک کو بھی اللہ پاک اللہ تعالیٰ اللہ قرضے سے، سودی قرضوں سے خلاصی عطا فرمائے۔ ہاں آگے ڈوبا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اب آپ دیکھنا قریب میں افغانستان ہے، جنگ میں رہنے کے باوجود انہوں نے اپنی معیشت کو سود سے پاک کیا ہے، اور اب روز بروز ترقی کر رہے ہیں۔ اب ان کی کرنسی ہم سے بھی آگے ہے۔ وہ کیا کہیں IMF کے وہ محتاج نہیں ہے، وہ پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ان کی چالوں کو یاد رہا۔
اللہ بچائے، ہوس سے بچائے اللہ تعالیٰ، ہوس سے بچائے اللہ تعالیٰ. ہاں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ. ہاں یہ جو ایسا سمجھتا ہے یہ باہر سے میرے خیال کوئی بڑا کوئی تعاون کر رہے ہیں، وہ سودی قرض میں کیا تعاون ہے آگنا، وہ جکڑتے ہیں آ رہا. اپنی جو شاہ خرچی ہیں وہ کم نہیں کرنی ہیں، غریب عوام کے اوپر، ان کے اوپر پھر مہنگائی کا بوجھ ڈالتے ہیں جا کر. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ. ہاں تو کسی کام یا مسئلے کے حل کے لیے مشورہ کرنا چاہیے. اللہ توفیق دے مجھے، اللہ تعالیٰ توفیق دے. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ پاک ہدایت، اللہ ہدایت پہ رکھے، سیدھی راہ پہ رکھے. تو تو یہ قادیانی ہے میرا کر رہا تھا نا، ان کی بھی چال ہوتی ہے یا رکھنا. ہاں آگے ہے نہ گئے، یہ بھی حضور کی ختم نبوت کے باغی اور دشمن ہے یاگنا. ہاں اب آپ دیکھ لیں یہ لوگ ان کے جو بڑے ہیں وہاں وہ برطانیہ میں بیٹھے ہوئے، برطانیہ میں جا کر میں دفعہ لندن میں تھا. لندن میں تو مجھے وہاں ختم نبوت کے مبلغ بتلانے لگے کہ یہاں کوئی 20 منٹ کے فاصلے پر ان کی وہ رہائش گاہ ہے، جو ان کے بڑے ہیں مرزا یعنی طاہر تھے یا مرزا مسعود کون سے تھے، یہاں پر رہتے ہیں. انہیں کی کیونکہ انگریز کے خود کاشتہ پودا یہاں سے بھاگے ہیں، تو ان کے پاس ہی ان کی آغوش میں جا کے انہوں نے پناہ لی ہے. اصل کھڑا کیا تھا یہاں انگریز نے، وہ کھڑا کیا تھا کیونکہ مسلمانوں میں جو جذبہ جہاد تھا، جہاد یا کہاں جذبہ جہاد ہے نا، جہاد ذروۃ سنامہ الجہاد، اسلام کے کوہان کی بلندی اللہ نے جہاد میں رکھی ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں ان کی اسرائیل ہے نا، اگر اللہ تعالیٰ ہے جہاد کی برکت سے یا اللہ نے ان کے غرور کو خاک میں ملا دیا. اب رو رہے ہیں اب پیچھے بھی بھاگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہ مذاکرات سے تم نے کیا کر لیا ہے؟ ہر دفعہ یاد ہے 5 فروری کو بس وہ منا لیتے ہیں میرا خیال کرتے یوم یکجہتی. کیا تم نے یکجہتی منانی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما، ان کی سسکیوں پر، ان کی آہوں پر تم مرہم نہیں لگا سکتے. اللہ تم سوتے ہو یہاں پر آرام سے، 5 فروری کو سوتے ہو آرام یہاں پر. یہ بچے کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، تماشے کر رہے ہوتے ہیں. اس سے کہاں آزادی ملتی ہے؟ اس سے کہاں آزادی؟ یہ تو بڑوں کی قربانیاں ہیں. تم کھا پی رہے ہو اور تم مزوں میں ہو جا رہا. 47 میں جو بڑوں نے قربانی دی ہے، یہ ان کی قربانی کا خلوص ہے. یاد رہا اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ ہمارے مظلوم مسلمان بھائیوں کی اللہ مدد فرمائے. لیکن میرے کروں ظلم ہی ہے یا رکھنا. آگے ظلم ڈھیل کا نام ہے. ہاں ایک وقت آئے گا کہ یا رکھنا پھر. ہاں اللہ پھر یہ جو ظالم ہوتے ہیں یہ خون کے آنسو ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی آج دیکھ لیں اسرائیل میں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رو رہے ہیں آ رہا ہے. ان کے گھروں سے بھی چیخوں کی آواز آ رہی ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. الحمدللہ یہ گھر نہیں راہ گزرے. یہ قادیانی حضور کی ختم نبوت کے باغی اور دشمن ہے. ان کے شر سے بھی اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ کسی کام یا مسئلے کے حل کے لیے مشورہ کرنا چاہیے کہ تو یہ قادیانی اللہ ان کے شر سے ان سے بالکل بات نہ کیا کریں. ان کی دوستی زہر چھپا ہوتا ہے اس میں. ان کی چائے میں بھی زہر چھپا ہوتا ہے، ان کے بسکٹ میں بھی زہر ہوتا ہے. ان کی چالیں یار یہ شہر کے بعض علاقوں میں بھی آ رکھنا ہے. ان کی عورتوں کو صبح کو بعض علاقوں میں سیر کرنے کے لیے وہاں پر، اور میں بعض جانا ہوا کچھ علاقوں میں وہاں پر یہ مرد رات گھر کام کرنے کے لیے، اور پیچھے سے ان کی عورتیں گھروں میں داخل ہو کر اور وہاں جا کر اپنا
وہ جال ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں اور ان سے کوئی دوستی لا کر ان گھر میں کچھ وہ تعلق بنا کر نہیں آگا، اور گھر کی جو خواتین ہیں ان کا ایمان لوٹنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی نیک مائیں بہنیں ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، وہ بھی خیال رکھا کریں آگنا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ کسی کام یہ اچھا ہے تو استخارہ ہے کہ تو جب آخری ان کی چال ایک یہ بھی ہوتی ہے، جب کوئی انہیں قابو میں نہ آئے، ان کے قابو میں نہ آئے کوئی ان کے ہیں، تو پھر آخر میں کہتے ہیں چلو تم استخارہ کر لو، استخارہ کر لو، استخارہ کر لو۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ الیاذ باللہ کسی قادیانی کے کہنے پر استخارہ کیا، اور استخارے کے نفل پڑھنے کے لیے جیسے ہی اللہ اکبر کہے گا، اور جیسے ہی اللہ اکبر کہے گا اس کے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ جب ایمان کا جنازہ نکل گیا، اب بدبخت تو ہو گیا، بے ایمان تو ہو گیا، اب مرزا کبھی کبھی یہ شیطان مرزا قادیانی کی شکل میں آئے گا اور کہے گا یا آگے کہ میں تو ڈوب چکا ہوں، میں آؤ تم ہی میرے پیچھے پیچھے آؤ، تمہیں لے ڈوبتا ہوں یار۔ ہاں انہوں نے کہا کہ ہم نے استخارہ کیا، وہ قادیہ نظر آ گیا، وہ قادیہ نہیں، وہ شیطان تھا، شیطان یا کا وہ شیطان مردے کی شکل میں آ گیا۔ جب تم نے جیسے استخارہ کیا، یہ استخارہ کرنا یہ تو حضور کی ختم نبوت میں شک کرنا ہے، اور حضور کی ختم نبوت میں شک کرنا بھی کفر ہے۔ ہاں بے ایمان تو تم ہو گئے، اب تو وہ شیطان ہی آئے اور کون آ گیا؟ اللہ تعالیٰ اپنی میں اس لیے عقائد میں استخارہ نہیں ہوتا ہے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ کبھی کبھی رکھ کر دیتا ہوں یہاں دن کے 12 بجے سورج نکلا ہوا ہو، یا دن کے 12 بجے سورج نکلا ہوا ہو، اب یہاں سورج کے بارے میں استخارہ کرنے یہاں ہے۔ ہاں جس کی آنکھیں چمگادڑ جیسی ہوں، چمگادڑ جیسی، چمگادڑ کو سورج نظر نہیں آتا ہے، ہاں وہ کرے اگر جس کی آنکھیں چمگادڑ جیسی ہوں، ہاں جس کو اللہ نے صحیح سالم آنکھیں دے رکھ لی ہیں، کوئی سورج کے بارے میں استخارہ کرنا، دن کے 12 بجے سورج باہر نکل رہا ہے کہ میں سورج کے بارے میں استخارہ کر لوں، یہ کہ سورج ہے کہ نہیں، ان کا تیرا دماغ بھی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ ہاں یہ باہر نکلیں، اوپر دیکھیں سورج چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہاں کہاں استخارہ کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آگے جیسے کوئی سورج کے بارے میں استخارہ کرے تو آپ سمجھیں گے کہ اس کے دماغ میں خرابی ہے، یاکنا اس کی آنکھیں چمگادڑ جیسی ہیں، یاکنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا سورج یہ جون جولائی کے سورج سے زیادہ روشن ہے، یہ شام کو غروب ہو جاتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا سورج یہ دن کے 12 بجے بھی چمک رہا ہے، رات کے اندھیروں میں چمک رہا ہے، قیامت کی صبح تک چمکتا ہی رہے گا۔ وہ تو اس کے لیے طلوع ہی طلوع ہے، غروب ہے ہی نہیں، الحمدللہ۔ ہاں یہ دن کا سورج صبح و شام اس کے لیے طلوع بھی ہے اور غروب بھی ہے، یہ نکلتا بھی ہے اور چھپتا بھی ہے۔ ہاں اور حضور کی ختم نبوت کا سورج وہ تو جون جولائی کے سورج سے زیادہ روشن ہے، الحمدللہ۔ ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تو ان کی ایک چال یہ ہوتی ہے کہ تم استخارہ کر لو، اور کئی ایسے ہے کہ کئیوں پر یہ چال استعمال کی اور ان کا ایمان کا بیڑا غرق ہو گیا۔ ایک بچی وہ میرے پاس بھی ان کو لے کر آئے اور میں نے پردے میں سمجھایا، ویسے ہی ان کا اچھی بلی بچی ہیں، اور ان کا باپ جو تھا اس نے دیوار سے ٹکرے مار کر اپنا سر پھوڑ، لیکن بچیوں کو ہو کیا گیا، اور وہ اچھی بلی بچیاں، اور ان کو یہ اور باہر جہاں سے دے کر ان کو باہر لے گئے، برطانیہ لے گئے، اور ان کا ایمان کا بیڑا غرق کر دیا کرنا۔ نہ کیا کریں ان سے دوستی تعلق یا رکھنا ہے، زہر ہے۔ لا یہ جو ہمارے حضرات کہتے تھے ان سے بائیکاٹ کیا کرو، وہ آپ کے ایمان کو بچانے کے لیے کہتے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ
اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ۔ تو بہرحال کسی کام یا مسئلے کے حل کے لیے مشورہ کرنا چاہیے یا کہ استخارہ، بہرحال دونوں کر سکتے ہیں۔ بعض مفتیان کہنے لگے کہ ہاں جو استشارہ ہے اس کا مقام مرتبہ استخارے سے بھی زیادہ ہے ایسے، کیونکہ وہ صریح نص سے ثابت ہے قرآن پاک کی، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ یاد رکھنا کہ آپ اپنے پیارے صحابہ سے مشورہ کریں۔ باقی استخارہ بھی احادیث مبارکہ ثابت ہے، تو دونوں کر لیں چاہے الحمدللہ۔ ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے ہیں اور اگر ہم بہرحال جو استخارہ بھی کر لیں، پھر بھی اگر کوئی ہے اگر اور مزید اگر مشورہ کر کے بھی اگر کسی ایک بات کو اگر ترجیح دینا چاہیں تو دے لیں الحمدللہ، دونوں کا الحمدللہ استخارہ بھی کر لیں استشارہ بھی کر لیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالی ہم استخارے کی مختصر دعا یہی ہے، اللہم اغفر لی واختر لی، اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے بھلائی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بعض دفعہ جانوں کو استخارہ کرنا ہو تو بس یہ دعا پڑھ کر مراقب ہو جائیں، بس متوجہ ہو جائیں اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر اللہ پاک جو بھی خیر کی بات دل میں ڈالے انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی آگے انشاءاللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ پاک وہ بعض دفعہ اور اگر کوئی ایک جانب رجحان نہ بھی ہو انشاءاللہ پھر جو بھی کام کریں گے اس میں خیر ہوگی انشاءاللہ کی رحمت سے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ نے استخارہ کیا، استشارہ بھی کیا، کوئی کاروبار کرنا چاہا، پھر اس میں کوئی نقصان ہو گیا تو اس نقصان میں بھی خیر ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آپ نے اپنی طرف سے الحمدللہ جو ظاہری تدبیریں ہیں خیر کی وہ اختیار کر لی ہیں، پھر اگر ظاہری طور پر کوئی نقصان بھی ہو اس میں یہ نقصان اوپر سے نقصان ہے اور اندر سے جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے انشاءاللہ۔ کبھی اللہ پاک اللہ آزمائش کبھی آزماتے ہیں، کبھی دے کر بھی آزماتے ہیں، اور کبھی اللہ پاک کی ذات کوئی نعمت تھوڑی بہت آگے پیچھے کر کے بھی آزماتے ہیں الحمدللہ۔ ہاں رب کا در نہیں چھوڑنا اور جھولی پھیلائے رکھنی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ آج کل ایک جملہ اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں جزاک اللہ، مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے، مسلمان کا تو نفع ہی نفع ہے، نفع میں تو ہے ہی نفع اور نقصان میں اس سے بڑھ کر نفع ہے۔ بس اللہ صبر کی توفیق، دعا کی توفیق اپنی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کی توفیق عطا فرما دیں، پھر یہ نقصان بھی پتہ نہیں آخرت کے کتنے نفع سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں کا گھاٹا بھی آخرت کا سودا، صبر اور دعا کے ساتھ بس رب کا در نہ چھوٹے، جھولی پھیلائے رکھنی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگر کوئی غم پریشانی اپنا جو غیبت کی شکل میں ہو ہمیں سنائے، اور تیسرا کوئی سننے والا نہ ہو، اس وقت کیا کیا جائے؟ بس یہ ہے کہ اگر کوئی ہے بس صرف اور کوئی سنا رہے ہیں کوئی بات، اگر آپ مزید ان کو تسلی دے سکتے ہیں، اصلاح کر سکتے ہیں تو چلو پھر اصلاح کے نیت سے سن لیں اور ان کو پھر تسلی دے دیں اور ان کی رہنمائی فرما دیں کہ چلو اللہ تعالیٰ اللہ اپنی مہربانی کرے گا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، بس صرف کوئی اصلاح کی نیت سے تسلی کی نیت سے اگر کوئی بات سن لیں، بالخصوص جو منتظم حضرات ہوتے ہیں یا کوئی ایسے گھر کے خاندان کے ایسے افراد ہوتے ہیں جن کی حیثیت منتظم کی ہوتی ہے، سب کے ساتھ یعنی سب کی نگہبانی کی ہوتی ہے، تو وہ اگر معاملے کو سن لیں اصلاح کی نیت سے تو گنجائش ہے آگنا، بلا ضرورت بچا کریں۔ آسان استخارے کا طریقہ بتلا دیں جس سے کام عام انسان اپنا نتیجہ نکال لے۔ بھائی ابھی عرض کیا یہ تو بڑی دعا ہے استخارے کی، اس کے لیے بھی سونا ضروری نہیں ہوتا ہے آگنا، بس یہ ہے پڑھنے کے بعد ذرا یکسوئی اختیار کر لیں، کوئی ہے ذرا تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی طرف نے متوجہ ہو جائیں، تھوڑا سا مراقب ہو جائیں، اپنے سر جھکا کر اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو کر پڑھ لیں،
اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں دل ہی دل میں کہ یا اللہ میرے لیے جو اس میں خیر ہے وہ نصیب فرما. وہ استخارے کی دعا کا یہی مطلب ہوتا ہے. وہ دعا پڑھتے رہیں اللہم اغفر لی وغفر، کم از کم 1 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں، اور بس اس میں یہی دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ مجھے اس میں خیر بھلائی عطا فرما اور میرے لیے بھلائی کو پسند فرما اس میں آگنا. تو بہرحال اس میں یہ میں نے دیکھا نا استخارہ جائز کام میں ہوتا ہے جس کے دونوں پہلو جائز ہو یا رکھنا. دونوں کے اللہ مثلا سفر کے بارے میں ہے کہ میں سفر کروں نہ کروں، یا کوئی کاروبار کر رہے ہیں کاروبار کے بارے میں یا اللہ یہ کاروبار کروں یہ کروں، 2-3 کاروبار سامنے ہیں تو ان میں کہ یا اللہ کسی ایک میں میرے دل میں ڈال دیں اس میں. تو بہرحال امید ہے انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات اپنی رحمت سے دل میں خیر کی بات ڈال دیتے ہیں، لگے رہیں کرتے رہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. جو بڑی دعا ہے بعض دفعہ 7 دن تک بھی آتا ہے استخارہ کرتے رہے پڑھتے رہے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے الحمدللہ. پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ الاستخارہ پڑھ لی، اگر بڑی دعا پڑھنی ہو فری ہے، پھر اس کے بعد پھر دعا کرتے رہے الحمدللہ. اللہ رہنمائی فرمائیں گے الحمدللہ. اور مختصر یہی اللہم اغفر لی واغفر لی ولا تکلنی الی نفسی. بعض یہ الفاظ بھی ہیں. مکہ مکرمہ میں ایک جگہ نماز پڑھی، راستے میں رش تھا تو نماز پڑھی اتر کا، تو اس میں پھر کچھ دعائی یا کلمات لکھے. استخارے کی مختصر دعا میں یہ الفاظ بھی لکھے ہوئے اللہم اغفر لی واغفر لی ولا تکلنی الی نفسی، کہ اللہ مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ فرمایا کرنا. تو بہرحال ہے یہ ہے. ورنہ اپنے الفاظ میں تو کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ میرے حق میں جو خیر ہے، جس کام میں خیر ہے یا اللہ وہ میرے دل میں ڈال دے، یا اللہ مجھے اس کی رہنمائی عطا فرما دے. بس ہم مانگتے رہے انشاءاللہ اللہ بہتری فرمائیں گے انشاءاللہ. قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت نازل ہونے والی کون سی آیت ہے؟ کون سی آیت ہے بھائی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. یہی آیت نازل ہوئی ہیں الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیت. اور پہلی سورت کون سی نازل ہوئی ہے؟ پہلی سورت کون سی نازل ہوئی بھائی؟ کوئی بتلا دیں. غالباً سورہ مدثر. جزاک اللہ. الحمدللہ. پڑھائی میں محنت کرنے والے اور اعمال مثلا پہلی صف میں نماز پڑھتے وقت دل میں اکثر یہ خیال کر لیتا ہوں کہ یا اللہ تیرے لیے کرتا ہوں، مگر بعض اوقات بھول جاتا ہوں. کوئی بات نہیں انشاءاللہ. کہتے ہیں حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے نیک عمل کرتے وقت ہے چاہے نیت نہ بھی ہو پھر بھی وہ عمل اللہ ہی کے لیے ہوگا. بس یہ قصداً دکھلاوے کا خیال نہ لائے ہیں کہ میں فلاں کو دکھلا رہا ہوں، وہ نہ ہو. پھر اگر کوئی بغیر نیت کے بھی وہ عمل کریں گے بشرطے کہ وہ عمل ایسا ہے کہ میں ایک تو ہے نا عبادات مخصوص جہاں تو نیت ضروری ہے، مثلا وہاں آپ نماز پڑھیں اس میں، لیکن بعضی اور جو نفلی اعمال ہیں ان میں اگر نیت کر لیں کہ یا اللہ آپ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اگر نیت نہ بھی کر سکیں پھر بھی وہ اللہ ہی کے لیے ہوگا الحمدللہ. پہلی صف میں نماز. پھر پہلی صف کا جو مصداق ہے کئی قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ مثلا پہلی صف میں شریک ہونا، پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا امام کے پیچھے، یہ بھی پہلی صف میں ہی ہے. ایک یہ ہے کہ پہلی صف کے بقدر جتنے لوگ پہلے مسجد میں داخل ہو گئے آگے نہیں، چاہے وہ پہلی صف میں نہ بھی جگہ ان کو ملے پھر بھی وہ پہلی صف میں ہی قول یہ بھی پہلی صف کے بقدر یاد رکھنا ہے. اور ایک یہ ہے کہ امام کے درمیان اور مقتدی کے درمیان کوئی آڑ نہ ہو تو سب پہلی صف میں ہیں. لہٰذا آپ یہاں کوئی آڑ نہیں، آپ سب پہلی صف میں ہیں تقریباً. ایک قول یہ بھی. اسی طرح تکبیر اولیٰ ہے، تکبیر اولیٰ یاد رکھنا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پہلی صف میں نماز پڑھتے ٹھیک ہے. اسی طرح تکبیر اولیٰ ہے نا، تکبیر اولیٰ کے بارے میں بھی ہے
ایک یہ ہے کہ تکبیر اولیٰ میں شریک ہو جائیں، جیسے کھڑے ہیں وہ بھی تکبیر اولیٰ میں ہی ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ بہل ایک قول یہ بھی ہے رکوع میں جانے سے پہلے جتنے نمازی امام کے ساتھ ہیں پہلی رکعت میں شریک ہو گئے وہ سب تکبیر اولیٰ میں شریک ہیں الحمدللہ۔ ایک قول یہ بھی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بہرحال کوئی عذر کی وجہ سے کوئی رہ بھی جائیں، دیکھو احوال مختلف ہوتے ہیں۔ اللہ کوئی تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے اندر کوئی عجب نہ آنے پائے، کوئی فخر نہ آنے پائے اگر اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حالت ایک جیسی نہیں ہوتی ہے آگنا، کوئی بعض مریض بھی ہوتے ہیں، مسافر بھی ہوتے ہیں، پھر جیسے ہی موقع ملے بھائی پڑھ لیا کریں۔ ہمیں وہاں ہے ایک جگہ ایک شہر میں تھا، وہاں پر ایک نیک صاف فرمانے لگا، ایک بڑے عالم دین تشریف لائے ہوئے، وہ قصور میں بیان کے بعد ہے ان سے کچھ میں خیال کو جو وہاں کے مقامی حضرات پوچھنے لگے حضرت آپ نے نماز کھانے سے پہلے پڑھنی ہے کھانے کے بعد؟ کھانے یہ ہمارے حضرت مفتی طیب صاحب تھے جامع امدادی والے، ان سے پوچھنے لگے آپ نے نماز کھانے سے پہلے پڑھنی ہے کھانے سے بعد؟ فرمانے لگے مسافر سے نہیں پوچھتے کہ نماز کب پڑھنی ہے، بھائی وہ تو مسافر ہے، جب مرضی پڑھ لیں گے اور اپنی سہولت کے مطابق الحمدللہ آپ اپنی نماز کی فکر کریں یا کریں الحمدللہ۔ ان کو تو بھائی گنجائش اللہ نے بہت دے صف میں اللہ نے نرمی کر رکھی ان کے لیے، وہ تو 4 کے بجائے 2 پڑھ لیں الحمدللہ۔ آپ کے لیے سنتیں آپ نے پڑھنی ہے اللہ ان کے لیے، آپ دیکھو ان کے ہمارے لیے تو ظہر کی 10-12 رکھتے ہیں یا کرنا ہے سنتیں، اگر 2 نفل ملائیں تو 12 رکھتے پڑھنی ہیں، ورنہ پھر 10 رکھتے ہیں یا کرنا سنتیں موقعہ جو ہیں مسافر کے لیے 2 پڑھیں اٹھ جائیں آگے۔ اللہ نے کتنی آسانی کر رکھی ہے۔ میرے حضرت ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے بلکہ یہاں تھے بھائی عامر صاحب، انہوں نے مجھے بتلایا کہ ہر سفر پہ گاڑی میں چلا رہا ہے، پیچھے لیٹ کے فرمایا جو مقامی نماز کا جو وقت ہے 20 منٹ کے بعد اس سے گزرنے کے بعد پھر آپ نے گاڑی روکنی ہے تاکہ ہم اپنی جماع کرا کے چلے جائیں۔ چلو وہ اپنے مقامی حضرات ہیں، چلو وہ اپنے وقت پر نماز پڑھ لیں۔ اللہ کے مسافر ہوتے ہیں، بعض دفعہ ان کو جلدی ہوتی ہے یا کرنا ہے تو چلو وہ پھر اپنے ہیں، اگر الگ بھی جماعت کرا لیں اگر جلدی ہو، اگر موقع ہو گنجائش ہو تو چلو وہاں مقامی جماعت کے ساتھ ہی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ورنہ ان کے لیے گنجائش ہوتی ہے تو وہ اگر ہیں اپنی جماعت کرا لیں اور آگے ہیں اپنا سفر شروع کر لیں گنجائش۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ شاہ ابو القادر رائے رحمۃ اللہ علیہ، ہر شہدی صاحب منظر صاحب رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں حاضر ہوئے، ہر تو بے تکلفی تھی مزاج تھا کہ ہر معمول کیا ہے فرمایا آگے جانا ہے تو فرمایا جیسے ہی فجر کیا تھا فرمایا اپنی جماعت کرا چلیں آپ ابھی چلیں فوراً۔ مقصد یہ تھا کہ آگے دن نکل آئے گا، گرمی ہو جائے گی، کہیں ہر کو مشقت نہ ہو، فرمایا ہر خود بھی ہے فرمایا آپ جلدی نماز پڑھیں اور بس اپنا سفر شروع کریں۔ تو بڑے جب بعد میں ہر پہنچے اپنے مقام پر تو دعائیں دی، فرمایا دیکھو بھائی انہوں نے کتنا ہمارے ساتھ کوئی تکلف نہیں کیا الحمدللہ، بھائی آپ بیٹھیں کوئی ناشتہ کریں یہ کریں وہ کریں، کوئی زور نہیں دیا اور بس اپنے اور ہر کی راحت کا خیال رکھا انہوں نے الحمدللہ۔ بڑے حضرات تھے نا، وہ سمجھتے تھے اپنے بزرگوں کے مزاج کو۔ اللہ تعالیٰ اصل تو دعائی ہوتی ہے، خدمت مخدوم کی راحت کا نام ہے آگنا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں اس میں، چلو ان کا خیال رکھیں، ان کی دعائیں لے لی الحمدللہ، بس اس کے بعد رہنا ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں بھی اب طبیعت ذرا کمزور ہے، الحمد کوشش کرتا ہوں، پھر بھی کچھ عوارض رہتے ہیں میرے ساتھ، اب نکلنا ہوتا ہے، کبھی اذان ہوتے ہی جماعت کرا کے پھر میں آگے پہنچنا ہوتا ہے، ایسے سفروں میں ہوتا ہوں۔ جب یہاں ہوتا تھا اللہ کا شکر ہے پرانے ساتھیوں کو معلوم ہے، اللہ کا شکر ہے 5 نمازیں جماعت سے، بعض دفعہ مجھے کچھ تکلیف کی وجہ سے پھر میں نے کئی آس پاس کی مسجدوں کے وقت معلوم کر رکھے تھے کہ کہاں نماز کون سے وقت میں ہوتی ہے، پھر جیسے مجھے اطمینان ہوتا، تیاری ہوتی، یہ آس کئی مسجدیں ہیں ان میں جا کر پیدل جا کر وہاں جا کر نماز پڑھتا تھا جا کر الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اب کچھ بھاگ دوڑ رہتی ہے زیادہ، اب رات کو سفر کو 4 بجے قریب پہنچا، پھر بیماری رات کو وہ بلڈ پریشر کا وہ لو ہو گئی، طبیعت یاگنا ہے سب، پھر بیٹے کو بلایا، اس نے دوبارہ چیک کی، شوگر بھی چیک کی اور بلڈ پریشر بھی وہ لو یاگنا۔ اللہ تعالیٰ پھر نمک کے ساتھ کوئی تھوڑے سے مالٹے سے تھے کچھ 1-2 پھر تھوڑے سے مالٹے وہ کھائے، اس سے پھر کوئی طبیعت سنبھلی آ رکھنا۔
اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ بھائی تو بھائی اللہ تعالیٰ آج جن کو اللہ نے صحت دے رکھی ہے وہ تو کوشش کریں بالکل میں بھی کرتا ہوں الحمدللہ جتنا میرے بس میں ہوتا ہے، جب موقع ہوتا ہے یہاں بھی جماعت سے نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، بعض دفعہ کوئی عذر پیش آ جائے تو وہ الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ جی کیا ہے، جوڑی دار کے ذہین ہونے کے وقت ذہن علم میں ترقی نظر آتی ہے بنسبت کمزور جوڑی والے کے۔ ہاں ٹھیک ہے چلو بھائی، ہاں الحمدللہ، چلو اپنے ہیں آپ نے کوئی بھی جوڑی ہو میں کرتا رہتا ہوں، ہاں چلو ایک ساتھی ہے جو سبق کو سمجھنے والے ہیں یا دو ساتھی ہیں تو ایسی اور ان کے ساتھ اپنا تکرار کر کے پھر آگے الحمدللہ چلو مزید آگے اس کی جوڑیاں بنا دی ہیں وہ آپس میں۔ اللہ نے مجھے توفیق بخشی، خوب الحمدللہ تکرار کروایا، تکرار الحمدللہ باق ہوتا ہے۔ اللہ نے مجھے الحمدللہ بہت سی کتابوں کے اسباق ہیں، یہ تو تعلیمی کے زمانے میں شروع کر دیے تھے الحمدللہ۔ اللہ اپنی ہمارے حسین مولانا شبی سادہ مقات ملاری ہے، میں خیال کافیہ کا سال تھا تو حضرت عیسائی گھر تشریف لے گئے۔ ایک اور طالب علم بھی تھے، وہ تو خیر یعنی ہم سے بھی ذہین تھے، ان کے ذمہ شرح میں تعمیل کی کچھ حصہ لگایا کہ آپ یہ طلباء کو تکرار کروانا ہے، میرا کچھ گھر پر جا رہا ہوں، میرے ذمہ ہدایت النحو سے مرفوعات کا جو حصہ ہے وہ لگایا ہے، تو اللہ کا شکر ہے میں ٹوٹا پھوٹا لگا رہا الحمدللہ کی رحمت سے، وہ سارا تکرار کروایا طلباء کو الحمدللہ، اس ساؤں کے آنے تک مرفوعات ختم کروا دیے۔ یہ پہلی دفعہ ہدایت النحو الحمدللہ یہ الساؤں کے فرمانے پر سال سوالے سال پڑھائی الحمدللہ کی رحمت سے۔ پھر باقاعدہ صرف کا سبق تو یہ حضرت عیسائی 5 سال تک مجھے اپنے ساتھ بٹھایا ہے، سبق میں پڑھاتے اور ساتھ مجھے بٹھا کر پڑھو جا کرنا ہے۔ بلکہ میں نے گجرا والے میں اسبار شروع کر دی ہے تو سانس ملنے کے لیے حاضر ہوا، اب میرے دماغ میں ناقص خیال یا میرا تھوڑا سا فاصلے پر بیٹھ کے کہیں سبق میں خلل نہ آئے، آواز پاس بیٹھ گئے یا ابھی سے تم بڑھ گئے کچھ بس یہ ہے کہ اپنے اساتذہ کرام جہاں بھی ہوں جب بھی موقع ملے ان سے فائدہ اٹھائیں، ان کی مجلس سے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال ہے اپنے کو ہے یہ تکرار کر لیں، چلو اپنے اس کے بعد پھر ہم لوگ آج کل کرتے رہتا ہوں، ذہین طلباء علم میں برکت چاہتے ہیں تو کمزور طلباء کی خدمت کیا کریں، اس سے انشاءاللہ علم میں ترقی ہوگی اور برکت ہوگی الحمدللہ۔ ہاں معمول رہا، میں خود بھی کمزور سے طالب علم، لیکن اللہ کا شکر ہے کوشش ہوتی تھی چاہے کتنے ہی مطالعے میں تکرار میں مصروف یعنی مطالعے میں مصروف ہوتے، کوئی طالب علم آ گیا سو پوچھنے کے لیے بس اپنی کتاب بند کی اور پہلے ان کی خدمت کی الحمدللہ، اللہ نے بڑی مہربانی فرمائی الحمدللہ۔ بھائی کوئی ہم ذہانت سے نہیں پہنچے، یہ تھوڑی بہت جو تکرار کی اور اپنے بزرگوں کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق مل رہی ہے، پتہ نہیں اس کے پیچھے کتنی دعائیں ہیں الحمدللہ، بزرگوں کی دعائیں ہیں، طلباء کی دعائیں ہیں، اساتذہ کرام کی، والدین کی، سب کے لیے ہیں دعا تو سب کے لیے۔ ہاں ہمارے بزرگ ہیں، آپ حضرات محبت سے تشریف لاتے ہیں، یہ بھی میں کروں، یہ بھی آپ پر انشاءاللہ ضرور کسی نہ کسی کی دعا لگی ہوئی ہے الحمدللہ۔ ہاں اور ایسے نیکی کے جذبات ہیں ان سب میں، پتہ نہیں آپ حضرات کی کتنی خاموش گھڑیاں ہیں یا آخنا، ہاں جن میں اللہ کے لیے آپ نے نیکی کی، دعا لی ہے اور آج اللہ تعالیٰ نے لگا رکھا ہے الحمدللہ نے اپنی رحمت سے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، باتیں بھی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ کچھ باتیں ترغیب کے لیے ہوتی ہیں، اب جو حفظ کا دور تھا، حفظ کا سارا دور ہوا سادہ خدمت میں گزرا، اللہ کا شکر ہے۔ میں نارا منڈی میں وہاں قرآن پاک حفظ کرتا تھا، وہاں بس زیادہ رہائشی طالب علم میں ایک ہی تھا، اکثر یاد رکھنا، کوئی 2-4 طالب علم تھوڑا سا رہے پھر بیچارے چلے گئے، لیکن زیادہ کیونکہ وہاں پر
بندوبست بھی نہیں تھا کھانے کا، گھروں میں جا کر کھانا لانا پڑتا تھا جا کر۔ تو 4-5 سال بس وہ میرا حفظ کا زمانہ میں جو زیادہ عرصہ لگا وہ خدمت کی وجہ سے لگا زیادہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اساتذہ کا کھانا لے کر آنا، پھر خود بھی اپنا کھانا 2 گھروں میں لگا ہو وہاں جا کر کھانا، پھر اپنا سبق یاد کرنا، پڑھنا قرآن پاک۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ مسجد کی خدمت مدرسے کی، وہاں مسورات جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لاتی، ان کے لیے الگ مدرسے میں انتظام کرنا، وہ قناعت کے ذریعے پردہ لگانا، یہ سب چیزیں ہیں۔ مسجد کی صفائی کرنی، مدرسے کی صفائی کرنی، جھاڑو دینا، سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بس بڑا ہی نہیں، بس یہ گھڑیاں اس لیے بتلاتا ہوں کہ ان گھڑیوں کو بھی اگر کوئی موقع ملے تو اپنی سعادت سمجھیں۔ الحمدللہ ہے، ہاں انشاءاللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ کبھی کبھی راستے میں ہوتا ہوں بیت الخلاف بھی سا کرتا ہوں، یار کوئی زیادہ کوئی جلدی ہو مجبوری کوشش کرتا ہوں، کوئی کسی نے پانی نہیں بہا رکھا، کوشش کرتا ہوں اس کو پانی بہا دوں تاکہ آنے والے کو تکلیف نہ ہو، یا کرنا تو شاید یہی نیکی کام آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کوئی ضروری نہیں کہ کوئی بخاری شریف پڑھانے سے وہی جنت ملے گی، راستے کے کانٹے سے ہی ملے گی الحمدللہ۔ بس مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی۔ ہاں کسی کے ساتھ ہر راستہ بتلا دیا، کوئی ہمدردی کر دی، خیر کام کر دیا، وہ تو ہر وقت دیکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ ہر نیکی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید یاد رکھنا، ہر گناہ سے بچنے کی فکر اور کوشش، کوئی غلطی ہو جائے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے الحمدللہ۔ یہ ہمارے سکول کالج کے بچے بھی ہیں نا، کون سے ہیں بھائی سکول کالج کے؟ جزاک اللہ بھائی، آئے کرو اپنے ہیں، ہاں بیٹا بھائی سکول کالج کے بچے بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں، نیک مجالس میں آتے رہا کریں، اپنے ساتھیوں کو لے آئے الحمدللہ۔ کوئی خیر ہے اللہ کا شکر، میں جانتا ہوں کئی ساتھی ہمارے حضرت مولانا قاضی ظاہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اٹک کالج میں پروفیسر رہے۔ مسورات کے لیے بھی میرا کچھ مزاج نہیں ہے، لیکن کچھ بیچاری نیک مائیں بہنیں بیچاری وہ بھی تشریف لے آتی ہیں۔ اللہ پہلے نہیں تھا، لیکن بعض کا اصرار تھا کہ چلو کوئی تو تھوڑی کوئی زیادہ مجمع نہ کریں، یا کریں ہم بس کوئی تھوڑی چلو کبھی کبھی آ جائیں، کوئی زیادہ بس وہاں پر بات چیت نہ کریں، اپنے بس مقصد کے لیے آئیں اور اپنے پھر الحمدللہ لگے رہیں۔ سب نہیں کچھ ابھی ہر ایک کو تو نہیں ہے الحمدللہ، وہ پھر پوچھ کریں انشاءاللہ کبھی انشاءاللہ الحمدللہ۔ چلو بیچاری کوئی مجلس میں کوئی خیر کی بات سن لے، ان کے دل میں خیر کلمہ پہنچ جائے، مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی آتا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی میرے حضرت کی مجلس میں بھی ایک پچھلے کمرے میں تشریف لے آتی تھی خواتین، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے احتیاط کے ساتھ اپنے الحمدللہ اپنے کوئی محرم ہوں ان کے ساتھ کبھی کبھی ہے، لیکن وہ پوچھ لیں اجازت لے لیں کبھی کبھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر ایک گھر ہے، وہ کوئی ہے تھوڑی دیر کے لیے وہ خالی ہوتا ہے، چلو وہ ہے پہلے تو میرے کبھی گھر والے آ جاتے ہیں وہاں سے رائے گڑھ سے، کبھی بھی لیتے کبھی وہ، ورنہ پھر ہمارے بھائی مولانا فاروق صاحب ہیں ان کے گھر والے اوپر ہوتے ہیں کچھ، وہ پھر نظم بنا لیتے ہیں، لیکن یہ فوراً بس اپنے پھر بات سن کر پھر اپنے کوئی نماز وغیرہ پڑھ کر پھر اپنے گھر پہنچے یا کرنا، لیکن ہوں کسی محرم کے ساتھ یا کرنا، ہاں کوشش کریں گے اس کی طرف پابندی کوئی، لیکن وہ پھر کوئی ذرا وہ اجازت بھی لے لیں، کوئی جگہ تھوڑی سی ہے چلو جتنا کبھی جیسے وقفے سے کوئی آگے الحمدللہ گئے، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں ہے یا کرنا بس۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اور زیادہ مجمع سے بھائی وہ مجھے طبیعت میں کبھی بالکل فتنے اس سے بھی ذرا کہیں بالکل زیادہ کچھ میں مقصد فوت نہ ہو جائے، کہیں زیادہ بات چیت میں لگ جائیں، وہ چیز وہ بھی اس لیے تھوڑی بہت اس میں احتیاط کے ساتھ ہیں، ورنہ پھر اپنے گھر میں بھی سن لیں خیر کی بات، یہاں سے آپ لے کر چلے گئے ان کو پہنچا دیے الحمدللہ، تو خیر اور بھی ذرائع ہیں پہنچانے کے الحمدللہ۔ اب یہ ایک اللہ کا شکر ہے، اب یہ مجلس ہے بھائی، ہم باہر بھی سنتے ہیں ساتھی، ہاں سنتے ہیں، چلو اللہ کا شکر ہے، اس کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ پہنچا رہے ہیں، مقصد ہے بہرحال اللہ بس مجھے حرص سے کوئی خیر کا کلمہ پہنچ جائے آگے الحمدللہ، طلب سے سنیں، ہاں معلومات کی نیت سے نہ سنیں گا آج کون سی نئی بات کی ہلانا، ہاں بس طلب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سنیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آگے پہنچا دیں۔ اگر ہم معلومات کے نیت سنیں گے تو ایک دو وہ تو پھر آگے نا ایک دو مرتبہ سن کر تھک جائیں گے، لیکن عمل کے جذبے سنیں گے تو انشاءاللہ امید ہے پھر آپ نہیں تھکیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں دنیا کی واہ کچھ نہیں،
اللہ کا شکر یہ مجلس ہے، چاہے 2 ہوں 4 ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ مکہ مکرمہ میں تھا، وہاں پر منگل کا دن تھا، وہاں پر میں بس 1-2 ساتھی اپنے جو سفر کے ساتھی تھے وہ آ گئے، اور پھر وہیں ان کے ساتھ مجلس کر لی۔ الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے۔ جو یہ احوال السالکین، اس کی ایک مجلس وہاں کی مکہ مکرمہ میں، الحمدللہ اللہ کی رحمت سے۔ اچھا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بندے کو ایسی بیماری لگی ہے جس کا علاج نہیں ہو رہا، اللہ پاک شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے۔ دیکھو یہ تھوڑی بہت گھڑی، یہ بھی اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہے۔ میں نے ایک عامل سے چیک کروایا ہے، وہ کہتے ہیں آپ پر جادو کے اثرات ہیں، تو اللہ آپ کو شفا نصیب فرمائے۔ کوئی نیک عامل ہوں ہاں اہل حق حضرات میں سے، چلو ان سے علاج بھی کروا لیں۔ اللہ دماغ کا علاج کروائیں۔ حاسدوں نے 6 سال بڑا پریشان کیا ہے، ابھی فاقہ ہے۔ بہرحال بس آپ سب کے لیے ہدایت کی دعا کرتے رہے ہیں، اور اگر یہ دعا یاد ہو، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یا رکھنا ہے۔ کچھ مسئولات وہاں بھی آ جاتی ہیں، منگل کی مجلس میں جائیں مدنی میں، تو وہاں تو گھر والے ہیں وہ سنبھال لیتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں الحمدللہ اللہ کی رحمت سے۔ تو اس لیے بس سب کو ابھی اجازت نہیں ہے لگا، اور وہ جو پوچھیں گے ان کو پھر اجازت، بس ان کو پھر خود یاد رکھنا، ہر ایک کے لیے نہیں تھا، تاکہ الحمدللہ بس کبھی کوئی اثر سے لے کر موتی کی مجلس ہے، کوئی جمعے کی بات چیت ہے، چلو کبھی کوئی ہے، ورنہ پھر کبھی کبھی چلو سن لیں کوئی ہے، وہ سب کے لیے نہیں ہے۔ ہاں وہ بس عام رہا، اس لیے زیادہ مجمع جو ہے وہ اس سے میں مطلب مجھے فکر رہتی ہے رہے، ہاں الحمدللہ بس کبھی کبھی اپنے محرم کے ساتھ کوئی مہینے میں آ جائیں، ایک دفعہ آ جائیں، کوئی تھوڑی بات سن لیں، وہ پوچھنے کے بعد الحمدللہ۔ بھائی علی رضا صاحب احتیاط کے ساتھ ہی ٹھیک ہے الحمدللہ، ہاں تھوڑا کبھی کبھی کوئی اجازت لے لیں الحمدللہ، بتلا دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے میرے ماموں تبلیغی جماعت کے ساتھ برسوں سے منسلک ہیں، لیکن انہیں گھر اور کاروبار پر توجہ دینا کم کر دی ہے، آمدنی کا کوئی مناسب بندوبست نہیں ہے، شادی کی عمر نکلتی جا رہی ہے لیکن وہ کسی کی بات ہی نہیں مانتے۔ چلو بھائی، دنیائی معاملات میں غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہاں نہیں بھائی، دیکھو جماعت کا کام برکت والا کام ہے، لیکن اپنے جو معاملات ہیں ان کے اوپر بھی توجہ دیں۔ دیکھو جس طرح نماز پڑھنا ہی بات، روزہ رکھنا ہی بات، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت الحمدللہ ہے۔ اس لیے ہے یہ کوئی کاروبار کرنا، ملازمت کرنا، یہ دنیا نہیں ہے اپنا ہے، یہ بھی دین ہے، بس اللہ تعالیٰ کی رضا شامل الحمدللہ۔ ہاں جی، آپ کے روزی کے بہانے یہ سب جنت کے ہی بہانے ہیں، جنت کے الحمدللہ، بس ان میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے الحمدللہ۔ نیک مائیں بہنیں بیٹیاں، ان کی گھروں کی خدمتیں، گھر میں جھاڑو دینا، کھانا پکانا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا، یہ سب گھڑیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور خوشی سے بھری ہوئی الحمدللہ۔ ہاں 12ویں جماعت پاس کر لی ہے، آگے یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتا ہوں، دعا فرمائیں۔ میں کوئی اپنے مستقبل کے لیے اچھا مقام حاصل کر لوں، بس بھائی نیت خدمت کی ہو، بس پھر سب مقام اچھے ہیں الحمدللہ۔ ہاں انشاءاللہ پاک ذات اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی بس عرض کرتا رہتا ہوں، سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت خدمت کی ہو اور صحبت نیک ہو جائے۔ ہاں پھر آپ فرق نہیں کر سکیں گے کہ یہ مدرسے کے بچے ہیں، یہ باہر کے بچے ہیں الحمدللہ۔ ہاں مدرسے کے بچے ہیں، ان کو بھی ضرورت ہے، ان کو بھی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی تربیت کے ہم سب محتاج ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ محتاج ہی آگرہ۔ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں میں ان کا سب سے پہلے میں خود محتاج ہوں ان پر عمل کرنے کا، کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق بخشے، اور اپنے بھائی پہلے سے عمل کر رہے ہیں، اللہ اور برکتوں سے نوازے۔ ہمارے بھائی مجتبیٰ ہیں، بھائی مجتبیٰ چکوال سے سکول میں استاد ہیں، سکول میں کھڑے ہو جائیں، ویسے استاد کو کھڑا کرنا تو مشکل ہوتا ہے،
لیکن چلو ہمارے پرانے ابھی یہ سکول کے نیک استاد ہیں، پڑھاتے ہیں چکوال سے بیچارے بڑی محبت سے. اب کوئی فرق کر سکتا ہے کہ یہ مدرسے کے استاد ہیں کوئی الگ ہے، لیکن چلو پھر بھی میرے کروں. اب دیکھو وہاں سکول کالج کے اساتذہ چاہے ظاہری طور پر باشرہ نہ بھی ہوں، لیکن پھر بھی یاد رکھنا اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ. چلو اللہ تعالیٰ وہ بیچاروں کو نیک ماحول مل جائے تو یہ سنت کا نور بھی چمک کر باہر آ جاتا ہے. لیکن بس یہ ہے جہاں بھی اساتذہ کرام پڑھائیں بس مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی. الحمدللہ غلط ماحول سے بچیں، غلط صحبت سے بچیں. میرے ایک داماد ہیں وہ بھی مدرسے کے عالم بھی ہیں اور سکول میں ہی پڑھاتے ہیں وہ، لیکن خود فرما رہے کہ میں سکول میں بچوں کو الحمدللہ ان کا قرآن پاک ٹھیک کرواتا ہوں، کل میں ان کے ٹھیک کروائے، ان کی نمازیں ٹھیک کروائی، وہاں جنت کما رہے ہیں اپنی. الحمدللہ خدمت جہاں بھی آپ کریں گے مقصد اللہ. ہاں یہ سکول کالج کے بچے یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں، ان کی آپ نماز ٹھیک کروا دیں، کلمہ کا طریقہ بتلا دیں نا. ہاں ان کو وضو کا طریقہ بتلا دیں، غسل کا طریقہ بتلا دیں، دین کی جو بنیادی باتیں وہ ان کو سکھلا دیں، بس وہ انشاءاللہ ساری زندگی عمل کریں گے، ثواب آپ کو ملے گا. الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. صحت حکیم علومت تھام رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے انگریزی پڑھانے والے استاد نیک ہوں ان کی نیکی کا اثر بھی طلباء پر پڑتا ہے. یاد رکھنا اللہ تعالیٰ سب کو قبول ہے تو آتے جاتے رہے. الحمدللہ جہاں بھی ہوں بچے مدرسے میں پڑھیں، سکول کالج میں پڑھیں، یہ ہمارے اپنے ہی طلباء ہیں، ہمارے اپنے ہی بچے ہیں. بس مجھے فکر رہتی ہے سب کے لیے کہ اللہ ہمارے ان تمام بیٹوں کو جہاں بھی ہوں اپنی نیک راہوں پر رکھے، نیک رستے پہ رکھے، غلط ماحول سے غلط صحبت سے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے. آمین آمین. جزاک اللہ. ہمیں کئی بچے پڑھتے رہے، مجھے یاد ہے بیچارے آتے رہے، کئی جمعے میں آ گئے، کئی منگل کی مجلس میں آ گئے. آج وہ دفتر میں ماشاءاللہ وہ خدمت کر رہے ہیں اور بڑی ایمانداری کے ساتھ اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے. انشاءاللہ چند منٹ کے بعد ہمارے محلے کے بھائی بزرگ ہیں ہمارے، چلو کبھی کبھی آپ ذرا محبت ہے تھوڑی سی تاخیر کی ہے، یہ رہا بھائی دعا دے